ہے. ہمارے انجینئر ڈاکٹر پڑھے ہوئے لڑکوں کو نکال باہر کر دیا گیا. بار بار وہ انٹرویو دے کے ان کو ناکام بنا دیا جاتا ہے. ہم اس میں خاموش رہے. اس طریقے کے بے شمار معاملات ہیں جس میں سارے ہندوستان کے مسلمان خاموش رہے. لیکن مودی نے جب ہمارے شریعت میں دخل اندازی کی کوشش کی، ہمارے قانون کو بدلنے کی کوشش کی، تو خدا کا شکر ہے کہ ہم تمامی لوگوں نے، صرف یہی نہیں پورے ہندوستان میں ایک لہر چلی ہوئی ہے. ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، اپنے اسلام کے اندر تبدیلی ہم برداشت نہیں کریں. آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ اٹھا دیجیے سبھی لوگ اور سنیے کہ ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے. ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے اور مودی کے ارادوں کو تسلیم نہیں کرتے. مودی کے ارادوں کو تسلیم نہیں کرتے. مودی میری بہنوں کی جو فکر میں مرتے ہو، مودی میری بہنوں کی جو فکر میں مرتے ہیں، وہ اپنی ہی بیوی کی تکریم نہیں کرتے. بہت خوب. آپ نے دیکھا انہوں نے اونٹ کو مرغی کی طرح ذبح کر دیا، بہت شارٹ کٹ میں. 1500 کے نوٹ کو تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن 150 ذرا سنبھال کر رکھیے گا. آپ اپنے 150 کی حفاظت کر لیجئے. آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. میں اسی کے ساتھ نائب ناظم عمارت شریعہ حضرت مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں. امید کہ وہ بھی وقت کا بہت خیال رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تبدیل لکلمات اللہ وقال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا. حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے طریقوں میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے طریقوں میں ہرگز الٹ پھیر نہیں پاؤ گے. بس میرے بھائی، قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ دین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو ہم اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتے. میرے بھائی، معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا کا ہے. ہم آگے آئے ہیں اس پرسنل لا کی حفاظت کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ملک میں جو دوسری اقلیتیں ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے بھی پرسنل لا کا معاملہ ہے. ہم عیسائیوں کے پرسنل لا کی حفاظت کی بھی بات کرتے ہیں، ہم مجوسیوں کے پرسنل لا کی بھی بات کرتے ہیں، ہم لنگائیوں کے پرسنل لا کی حفاظت کی بھی بات کرتے ہیں، اور ہم کہنے دے دیجیے کہ ہندوؤں کا جو پرسنل لا ہے اور کسٹم اور رواج ہے، ہم اس کی حفاظت کی بھی بات کرتے ہیں. بس میرے بھائی، یہ جو تبدیلی کی بات چل رہی اور یونیفارم سول کوڈ لانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یہ منصوبہ اگر کہیں نافذ ہوگا خدا نخواستہ تو یہ ملک کی سالمیت پر خطرہ ہوگا، اس ملک کے اتحاد پر خطرہ ہوگا. یہ لڑائی صرف پرسنل لا کی نہیں ہے، یہ لڑائی ملک کو متحد رکھنے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ملک کو انتشار سے بچانے کی لڑائی ہے. میرے بھائی، آپ سوچ سکتے ہیں، ایک سکھ بھائی آپ جب سڑکوں پہ چلتے ہیں تو ہیلمٹ لگا کر کے چلتے ہیں. سکھ بھائی ہمارا ہیلمٹ نہیں لگاتا ہے. ایک قانون بنایا جائے گا تو ان کی پگڑی اتارو گے، اور جس دن پگڑی اتارو گے اس دن یہ ملک انتشار کرے. میرے بھائی، ہم پلیٹ لے کر کے ہوائی جہاز کے کیبن میں اپنے لگیج میں نہیں لے جا سکتے، لیکن ہمارے سکھ بھائی کرپان لے کر کے چلے جاتے ہیں. اگر ایک قانون بناؤ گے تو جس طرح ہمارے پلیٹ کو نکلوا دیتے ہو، ان کے کرپان کو بھی نکلواؤ گے، اور جس دن نکلواؤ گے اس دن یہ ملک انتشار کا شکار ہوگا. ایک بار گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر کے دیکھ لیا ہے آپ نے
کہ کیا ہوتا ہے نتیجہ۔ اس ملک میں بعض فرقے کے پیشوا ننگے رہتے ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ سیمیناروں میں بیٹھتے ہیں۔ اگر ایک قانون بنے گا تو یا تو ان کو کپڑے پہنواؤ گے یا ہم سب کے کپڑے اترواؤ گے۔ کون سا قانون بناؤ گے؟ کہاں جائے گا یہ ملک؟ اس ملک میں انتم سنسکار کے اور اس ملک میں آخری رسومات ادا کرنے کے 4-5 طریقے رائج ہیں۔ کیا ہم قبر میں ڈالے جاتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی آگ کی نظر کیے جاتے ہیں، اور ہمارا ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے مردوں کو کھلے میدان میں چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے لاش کو پرندے کھا کر کے کام تمام کر دیں۔ اگر ایک قانون بنے گا تو انتم سنسکار کے ان 4 قانونوں میں سے 3 جو ہے اس ملک کا مخالف ہو جائے گا، یہاں کے دستور کا اور قانون کا۔ میرے بھائی، معاملہ اس ملک کی سالمیت کا ہے، معاملہ اس ملک کو متحد رکھنے کا ہے، معاملہ اس ملک کو انتشار سے بچانے کا ہے میرے بھائی۔ اور یہاں کا جو دستور ہے، اس دستور کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ مولک ادھیکار ہمیں دیے گئے، اگر پرسنل لا کو ختم کیا جائے گا تو دفعہ 25 سے 29 تک ختم ہوگا۔ ہم اس ملک کے پرسنل لا کی حفاظت کے لیے، ہم اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے تمام انصاف پسند لوگ جو ایک سائلنٹ میجورٹی ہے، ایک خاموش اکثریت جو ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم سب ان کو لے کر کے یہ لڑائی لڑتے رہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو قیادت ہمارے پاس مرشد امت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی، یہ قیادت اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ممبران اور اراکین، یہ سب آپ کے کاز کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ ان کی ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہ لڑائی جیتیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ نے تو بہت بار سنا ہوگا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہندوستان کے مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ یہاں دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، شیعہ، سنی، کبرا سارے پھول ہیں جس سے حسین گلدستہ تیار ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جس کے آپ سب محافظ ہیں الحمدللہ۔ اب میں بہت اچھی تقریر کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز نائب صدر اور لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے جناب حضرت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ غصے کے موڈ میں نظر آئے ہیں۔ مقررین جو تشریف لائے ہیں وہ بھی ذرا سا محسوس ہو رہا ہے کسی بات پر ان کو غصہ ہے۔ جس بات پر آپ کو غصہ ہے اس بات کے لیے میں اپنے پردھان منتری نریندر مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کا بہت آبھاری ہوں۔ ایک کہکشا آسمان پر کتابوں میں، ایک کہکشا اسٹیج پر علماء، یہ کہکشا یہ گلیکسی کا بھاری ہے۔ جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد، سلفی، غیر سلفی، کون سا فرقہ ہے علماء کا؟ کون سا فرقہ ہے جس سے علماء یہاں تشریف فرما نہیں؟ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کو حاضر ہونے جان سمجھتے ہیں۔ ان سارے علماء نے برسوں سے کوشش کی، برسوں گزر گئے، شیعہ سنی ایک ہو جاؤ، دیوبندی بریلوی ایک ہو جاؤ، مقلد ایک ہو جاؤ، نہ ہوئے۔ جو یہ سارے علماء مجھ خادم سمیت برسوں میں نہ کر سکے، مودی جی نے 1 منٹ میں کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے مجھے شکر بلا رہے، کون سا فرقہ ہے یہاں جو موجود نہیں؟
کون سا مسئلہ ہے جس کی نمائندگی یہاں نہیں؟ ایک انہونی بات کو مودی جی نے ممکن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. اللہ کا شکر ہے. اب حضرت مودی جی کی برکت سے ہم آپ کو ملی اس کو 5 نہ ہو سکے. اللہ کا احسان ہے. اگر آپ ایک رہیں گے تو وہ ایک آپ کے ساتھ رہے گا اور وہ آپ کے ساتھ رہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو صرف کے پاس نہیں ہے. مودی جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ہندو دھرم میں پڑھ رہا ہوں. اس وقت بھی کا جو وقت ہے میرا ساتھ آتا ہے میں پہنچتا رہتا ہوں. میں مودی جی سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ بات بتانا چاہوں گا. ہم آپ کے بہت آبھاری ہیں کہ ہماری بچیوں پر آپ کی نظر کرم ہے, ہماری بہنوں پر آپ کی نظر کرم ہے. آپ وہ ظلم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کو یہ خبر نہیں کہ ہماری گھر کے اندر کیا بنتی ہے, ہماری بیویاں ہم پر کیا ظلم کرتی ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں. میں آپ سے کر ہوں. دیکھیے اس سلسلے میں 2 آدمیوں کو اپنے سامنے رکھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ایک تو میں اس لیے کہ میں دنیا میں کسی سے نہیں کرتا مگر بیوی کا ڈرتا ہوں. اور دوسرے اکبر الہی جنہوں نے کہہ دیا کہ اکبر کبھی ڈرے نہیں دشمن کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے. یہ بات آپ یاد رکھیے. اس طرح اللہ کو گواہ کر کے میں کہتا ہوں معبود کے اس سجدہ کر کے سجدہ برحق واہی کرتا ہوں. اسلامی شریعت نے تو کافروں کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اسلامی شریعت نے تو مشرکوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی. میں آپ کو بات بتا دوں, اسلام کو شرک سے پہلے مشرکوں سے پہلے نہیں ہے. آپ کے سامنے واقعہ ہے بہت مشہور علماء کرام تشریف فرما نے. میں ایک اشارہ کر دوں. جب فتح مکہ ہوئی ہے, فتح مکہ میں ایک قطرے کو بہائے ہوئے پورے مکہ کو حضور کے اخلاق نے جیت لیا تھا. وہاں پہ بڑے بڑے سرمایہ دار تھے مگر حضور اس بڑی ہوئی فتح کے بعد مکے کی گلیوں اور سڑکوں پر یوں ٹہل رہے تھے. معمولی کپڑے پہنے تھے, معمولی جوتی پہنے تھے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس شہر کا فاتح ہے. حضور نے دیکھا ایک مشرکہ, ایک مورتی پوجا کرنے والی گوڑیاں بیمار لنگڑاتی ہوئی لکڑیوں کے ٹھاپے سر پر رکھے ہوئے جا رہی ہے. کون ہے یہ مشرکہ ہے, یہ مورتی پوجا کرتا ہے کرتی. حضور نے کہا بیوی اگر تم کہو تم بوڑھی ہو یہ گٹھر تم سے نہیں اٹھائے, میں اٹھا کر یہ گٹھر اپنے سر پر جہاں تو رہتی ہے پہنچا دوں. میں کبھی کبھی جسارت کرتا ہوں, جسارت کرتا ہوں, آج بھی جسارت کرتا ہوں. یہ ہے سیرت رسول, یہ ہے سنت رسول. آج تک اس سنت پر کس شیعہ نے عمل کیا بتائیے؟ کس سنی نے عمل کیا, کس دیوبندی نے عمل کیا, کس بریلوی نے عمل کیا؟ یہ سیرت اگر آپ اپنا لیں تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا اخلاق دنیا میں اسلام کو پھیلا دے گا, جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اب وہ رسول کی شان کو کہنے کون ہے؟ ایک اچھا اٹھائے گا بری بری باتیں کہتی ہوئی جا رہی ہے, آپ کے گھر تک پہنچے. آپ نے کہا میں یہاں تک نہیں لایا ہوں, جہاں یہ رکھا جاتا ہے گھر وہاں پہنچا دوں گا. دروازہ کھلا, آپ نے وہاں جا کر پہنچا دیا. اب وہاں سے چلنے لگے تو اس نے کہا اپنا نام تو بتاتے جائیے. آپ نے کہا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں جس دین کا پیغام لے کر آیا ہوں وہ کہتا ہے کمزوروں کی مدد کرو. تجھے میں نے کمزور دیکھا, میں نے مدد کی ہوں گا. دروازہ روک کے کھڑے ہو کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ نام نہ بتائیے. غور کیجیے, مجھے تو میں گزار رہا ہوں تیزی کے ساتھ. پیغمبر نے کہا کہ بھائی تو جس محمد کو برا بھلا کہہ رہی تھی وہی محمد بن گئی. بس یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ, علماء تشریف فرمائیں. یہ نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دیں. اخلاق کا اثر وہ تھا کہ پیغام پیغمبر کی تبلیغ کے بجائے اس نے خود کہنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں, یہ واقعہ میں نے کیوں سنا, لیکن ہندو ابھی کی کتاب میں ساتھ رکھی ہے. واٹس ایپ سونے کے نا 7 دنوں میں پڑھ رہا ہوں, میں سب ہی پڑھنے کا موقع ملتا ہے.
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہماری ہندوؤں سے بہت دوستی ہے. ہندو بہت اچھے ہوتے ہیں، جو ہندو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، جو دھوتی پہنے ہوئے ہیں وہ گڑبڑ ہوتے ہیں. ہندو جو سچے دھارمک ہیں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو دھارمک بنے ہوئے ہیں ان سے ہوشیار نہیں ہے. اسلام نے ہر مشکل کا حل پیش کیا ہے. مولانا نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم کو جو دھارمک انسان نارمل دکھائی دے اس پر اعتبار کرنا، جو ایب نارمل دکھائی دے اس پر اعتبار نہ کرنا. سمجھ گیا؟ تو جو ایب نارمل ہوتے ہیں ان کے کپڑوں سے ظاہر ہوتا ہے ان کا گھروں کیا ہے، ان کے جانے سے ظاہر ہوتا ہے کیا ہے، ان کی ڈیوٹی ظاہر ہوتا ہے، مگر وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے. یہی حیثیت ہے اور پوزیشن ہمارے ہندو جو ہوتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں. اب میں آ کر سمجھنا چاہتا ہوں، میں نے منوقوں میں پڑھا ہے، اسلامی شریعت سے میں واقف نہیں ہوں. ابھی چڑھا تھا تو مجھے بات یاد آئی نہ چلو وہاں پہ ہم نے اسلامک شریعت ہو یا ہندو کرم کانڈ ہو، دونوں کے لحاظ سے مودی جی آپ کی پتنی آج بھی آپ کی پتنی ہے. اس لیے کہ آپ نے ان کو ڈائیورس نہیں دی ہے، وہ کہاں تک کیا ہے اس سے مجھے بحث نہیں ہے. یہ پتنی آپ کی پتنی ہے. اس لیے میرا کہنا مانیے، مسلمان عورتوں کو بیان کرنے سے پہلے آپ اپنی پتنی کو بیان کیجیے، جائیے اس کو منائیے، اس کو ڈولے پر سنتے رہیے، اس کو ڈولے پر بٹھا کے لائیے. جب آپ گھر پہنچے تو کہیے بیگم صاحب اتریے، یہ شریعت ہے ہماری. علماء تشریف اور جب وہ پیر نکالے باہر چپلوں سمیت تو ان کے چپلیں ان کے پیروں سے آہستہ سے اتاریے، ان کے پیروں کے نیچے کانٹا رکھیے، ان کے پاؤں اس کانٹے کو دھوئیے اپنے ہاتھ سے، چائے بہت بنا چکا ہے پاؤں دھوئیے، اور پھر کانٹے میں جو پانی آ جائے اس کو گھر میں برکت ہوگی. جب آپ اپنی پتنی سے ایسا برتاؤ کر سکے تب آنکھیں اٹھا کر ہم سے کوئی مطالبہ کیجیے. آپ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے، مسلمان بچیوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، ماؤں پر آپ کو رحم آتا ہے. میں زیادہ لمبی تفصیل نہیں کروں گا لیکن کچھ ضروری بات آپ کے سامنے کروں. دیکھیے اللہ گواہ علماء تشریف فرمائے واللہ 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 اسلامی شریعت نے کسی کے ساتھ انیاء نہیں کیا، عورتوں کے ساتھ بھی انیاء نہیں کیا، لیکن مسلمان مت کرتے. تو کسی قانون کا خلاف عدل ہونا اور بات ہے، تو کسی صحیح قانون کا غلط استعمال کرنا یہ اور بات ہے. تو مسلمان بعض جگہ پر غلط استعمال کرتے ہیں شریعت کا، اس کی ذمہ داری ان کے کردار بجاتی ہے، شریعت کو نہیں آتی. اس لیے میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے میری بات مان لیں، میں تجربے کار ہوں. میں نے بہت نکاح پڑھے، میں نے بہت طلاقیں بھی پڑھی. مجھے معلوم ہے طلاق کیوں ہوتی، مجھے معلوم ہے نکاح کیوں ہوتا ہے. ایک بات آپ سمجھ لیجیے، اگر مسلمان مردوں نے وہ حقوق ہماری بہنوں کو دے دیے کہ جو اسلام نے ان کو دیے ہیں، جو اسلام نے ہماری بہنوں کو حقوق دیے ہیں، وہ انشاءاللہ شریف پر مطمئن ہو کر سچی مسلمان ہو جائیں گی. اور جب ہماری بہنیں مسلمان ہوں گی تو بہنوں ہی تو خود بخود مسلمان. اس لیے کہ گھر بیویوں کے اوپر ساری شریعت چلا سکتی ہے. آپ اگر اسی طرح سے متحد رہے، ایک آواز رہے. میں جسارت کر رہا ہوں، میں نے بات اب تک کبھی کہی نہیں ہے. آج میں پوچھوں آپ کیا ہیں، آپ کہیں گے ہم شیعہ ہیں. کسی اور سے پوچھوں کیا ہیں، آپ میں سنتے ہوں، میں دیوبندی ہوں. علماء تشریف فرمائے کہ میں نے سرپرست ہے، میں نے اتنا سے ولایت ان کو حاصل ہے. تو کہے گا میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، تو کہے گا میں سلفی ہوں. اس میں سے کون سا وہ نام، اس میں سے کون سا وہ نام ہے کہ جو مسلمانوں کو اللہ نے دیا اور قرآن بتا دیا؟ کہاں کہاں نہیں تو قرآن یاد بتائیے کہاں کسی مسلمان کو شیعہ کہا گیا؟ وہ شیعہ آیا جب قرآن میں، لیکن وہ گرو کے معنی میں آیا، مذہب خان میں نہیں آیا. مذہب کہاں آیا سلفی، کہاں آیا دیوبندی، کہاں آیا بریلوی؟ آپ اللہ کا دیا ہوا نام چھوڑ کر انسانوں کے دیے ہوئے ناموں کو اختیار کر رہے ہیں. اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہو؟ اس لیے اس سے بڑے بچے سے آج میں گزارش کی کہ آج سے آپ یہ چیزیں کہ آپ جب آپ کو پوچھے گا تو دین کیا ہے، ہم مسلم ہیں، مسلم ہیں، مسلم ہیں، مسلم ہیں، باقی کچھ نہیں.
آپ کو چھوڑ دیجیے جو بھی مسئلے کو عمل کر رہی ہے، لیکن نام اپنے اب آتا ہے مسئلہ، میں ایک دو پڑھے لکھے لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان سے سمجھانا چاہتا ہوں، سیاسی نیتاؤں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب کسی مذہب پر تباہی آتی ہے، جو فرسری نے کہا ہے، دو گروپ ہیں، جب تک وہ ٹھیک رہتے ہیں ہر دھرم صحیح رہتا ہے، جب وہ گڑبڑا جاتے ہیں ختم کو، ایک علماء ایک پولیٹیشین بکے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے ہاتھوں بکے ہوتے ہیں، وہ خراب ہوتے ہیں تو پورا ملک۔ آج آپ کے دیش کی حالت کیا ہے؟ چائنا ہندوستان کے بعد آزاد ہوا تو کہاں پہنچ گیا؟ ملیشیا اتنا چھوٹا سا ملک کہاں پہنچ گیا؟ اور بہت سے ملک ہیں جو ہمارے دیش کے بعد آج پہلے بعد میں آگے ہوئے، آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ ہمارے یہاں دیش اتنا فرق ہوا کہ پہلے دیش جو ہوئی انگریز ہمارا پیسہ ہندوستان لے جاتے تھے، اب ہمارے سارے نیتا اربوں ڈالر یہاں سے سوئٹزرلینڈ لے کے جا رہے ہیں، پناما لے کے جا رہے ہیں، کام ہو گئی ہے، خالی جگہ بدل گئی۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، میں چیلنج کرتا ہوں، پھر کوئی دنیا ہوا کر ہے۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ حضرات کی اجازت سے ہندو ہماری پرابلم دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سنسد، ہماری پارلیمنٹ ہماری شریعت میں تبدیلی کرنے کا رائٹ ادھیکار حق لے لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا آپ سمجھیے یہ ہماری مجبوری۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس کیلاش ناتھ کارجو نے کیا بیان دیا، میرے خیال ایک ہفتہ ہوا کہ 10 دن ہو گیا مجھے، انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے بھائی، ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا یہ کہ ہماری جو سنسد ہے، ہماری جو پارلیمنٹ ہے، اس کے 50% یعنی 50% تو لوگ کرپٹ ہیں، غلط ہیں، سمجھ گئے، مائل ہیں، نہیں کرمنل ہیں، اور 100% لوگ درست ہیں۔ تو ایسی ان کے بقول ہم نہیں کہتے، ان کے بقول ایک بھرٹ ادارے کو ہم کہتے ہیں یہ اجازت دے دیں کہ وہ ایک قسمت میں ڈوبی ہوئی شریعت میں ترمیم کرنے کا حق لے دیں، نہیں ہوتا۔ ہماری مجبوری سمجھیے، ہماری مجبوری کیا ہے؟ مجھے 2 منٹ کے لیے مجھے خفا نہ ہوئی ہے، ہم آپ کریں آدر یا نہ کریں، سمان کریں یا نہ کریں، لیکن ہم پارلیمنٹ کا آدر کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، باقی میری آخری بات ہے۔ تو ہم اس کو کتنا سمان دے دیں، کتنا ادھیکار دے دیں؟ ہم اس کو ادھیکار دے دیں امام خمینی کے برابر، چلیے دے دیا، تو کیا امام خمینی کو یہ اختیار تھا کہ وہ شریعت میں ترمیم کر دیں؟ بتائیں کیا نو، ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ شریعت کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں بدل۔ آج جو ہمارے مرضی وقت سب سے بڑے واقعہ ثانی عراق میں، کیا ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ شریعت پر ترمیم کر دیں؟ میں پڑھ رہا ہوں آگے کہاں جاتا ہوں، دیکھیے آپ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے ذہین آدمی ہیں، بڑی ضرورت ان کی نظر ہے، میں آپ تک ان کا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، کئی جگہ میں کہہ چکا ہوں۔ میں ابھی 2 سال پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تم کیا کرتے ہو؟ جو معمولی خدمت میں کر رہا ہوں میں نے ان کو بتائی، کہا یہ بتاؤ کہ تم شیعوں اور سنیوں کو لڑوا رہے ہو کہ ملا رہے ہو؟ ایک شیعہ مذہب، شیعہ جو سب سے بڑے مجتہد ہیں، ان کا تم شیعوں کو سنیوں سے، سنیوں کو شیعوں سے لڑوا رہے ہو کہ ملا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو ملانے کی بات کرتے ہیں، ہم تو ان کو بھائی کہتے ہیں، ہم سنیوں کو ہمیشہ بھائی کہتے ہیں، یہی تو غلطی کرتے ہو، میں ڈر گیا میں، ارے کہ پھر کیا کہوں؟ واللہ کے ان کے جو ہیں اصل میں شریک آ گئے ہوں، نہیں ان کو اپنے بھائی نہ کہو، تم سنیوں کو اپنی جان، اپنی روح، اپنی آتما، ان کی مشکلوں کو اپنے مشکلوں سے پہلے حل کرو۔ میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، ہم حفظ زبان کی علماء سے یہ ہے کہ کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہی الفاظ ہم کہ وہ سنی مقدسات، مقدس زبان، مقدس عقائد کے خلاف لب ہلا سکے، جس سے کسی سنی کی دلاداری اس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ تو کوئی شیعہ ثابت کو جو کرتا ہو، لیکن آج وہ کچھ نہیں کرتا، ایسی بات ہے جس سے کسی کی دلاداری آپ ان کو بھی یاد نہیں کہ شہر ترمیم کر سکے، بس میں جلدی سے آگے بڑھوں۔ اب آپ ذرا کی خبر پہ آتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد، یہ ائمہ تھے، 4 ائمہ، بڑا مرتبہ ان کا، کیا ان کو ہم یہ حق دے دیں کہ شہر پہ ترمیم کر لیں؟ نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔
मौला अली शरीयत पे तर्हीम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई बात को कहाँ तक पहुँचा रहा हूँ? अरे भाई हम पार्लियामेंट को, संसद को अस्तगफिरुल्लाह तो बोले वो मर्तबा कहते जो हुजूर को हासिल था, दे दिया हमने माज़ल्ला। लेकिन हुजूर को तो कहते हैं कि इन अत्तबअ मुझे भी शरीयत में तब्दील करने का कोई हक नहीं, मुझे सिर्फ शरीयत की पैरवी करने की इजाजत है, शरीयत में तरमीम मैं भी नहीं कर सकता। तो जो हक इमाम खुमैनी को नहीं है, इमाम आयतुल्लाह सिस्तानी को नहीं है, अइम्मा अरबा को नहीं है, अइम्मा अशर को नहीं है, उस रसूल को नहीं है, वो बकौल जस्टिस कार्डो के हम करप्ट और बगैर पार्लियामेंट को ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता। मगर दरवाजे सब बंद हो जाएंगे अगर आप आज इतना बड़ा मजमा है ये तय करके यहाँ से उठे कि हम अलिफ से ये तक शरीयत पर अमल करेंगे, दीन पर अमल करेंगे, अहकाम शरीयत पर अमल करेंगे। बस मैं आखिरी बात आपको कहना चाहूँ, सफल न हो गया। असल में मैं आज नोट कर रहा तो आज ही मेरे से बात आई कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों ने बशमूल एशिया एक बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है, और वो गलती ये है कि उन्होंने स्टेशन को मंजिल समझ लिया। समझ रहे हैं? यही बात है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। स्टेशन को मंजिल समझ लिया। नमाज बहुत अहम है, नमाज कबूल हो गए तो सब कबूल, रोजा बहुत अहम है, कैसे मुसलमान कहते, हज बहुत अहम है, जितनी इबादतें हैं वो सब बहुत अहम है, मगर ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। मंजिल क्या है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम अगर नमाज पढ़ रहे हो मगर बेगुनाहों की जान ले रहे हो, रोजा रख रहे हो मगर बेगुनाहों की जान ले रहे हो, हज कर रहे हो मगर बेगुनाहों की जान ले रहे हो, तो ये नमाज़ तुम्हें बचा नहीं सकेंगे, ये रोजे तुम्हें बचा नहीं सकेंगे, ये हज में बचा नहीं सकेंगे। यही गलती है जो पहले खवारी से की थी, और यही गलती है जो आजकल की आतंकवादी तंजीमें कर रही है। नमाजें बहुत पढ़ रही हैं, रोजे बहुत रख रहे हैं, लेकिन ये नमाजें किस लिए आई हैं? पूरे हदीस की 25वीं आयत में यहाँ पर खत्म होती हैं, ये सारी आयतें, सारी बातें इसलिए आई हैं कि जो नमाज़ी को रोज़गार हो वो कुछ गुनाह न करे मगर जुर्म कभी न करे। अगर किसी मुसलमान ने सुन्नी हो या शिया हो किसी पर जुर्म किया है तो उसको अल्लाह के बारगाह में तौबा करना चाहिए। अल्लाह जुर्म को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने फरमाया कि जुर्म तो मैं भी किसी पर नहीं करता, तो अपने बंदों को मैं कहते हक दूंगा तुम दूसरे। बस अभी मैं आपके लिए दुआ हूँ, अल्लाह आपको अल्लाह को सलामत रखे, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए उसमें आपसे बात कर दूँ, ये शरीयत हम तक पहुंची है या हुजूर ही के जरिए से नहीं पहुंची है, ऐसे पढ़ने का वक्त नहीं है। इसी शरीयत को हज़रत इब्राहिम लेकर आए, इसी शरीयत को हज़रत मूसा लेकर आए, इसी शरीयत को हर नबी लेकर आए थे। जैसे मैंने किया कि इस शरीयत की बुनियाद है कि पूरी दुनिया से अत्याचार, अन्याय और जुल्म का खत्म हो जाए, क्योंकि टारगेट ये था कि पूरी दुनिया से जुल्म और सितम और अन्याय का खात्मा हो जाए। इसलिए हमेशा जालिमों इस्लाम की मुखालिफत में समझता था। मैं क्या बात कर रहा हूँ? सबसे ज्यादा जालिम अत्याचारी ये इस्लाम की मुखालिफत करते हुए जाएंगे। हज़रत नूह 900 वर्ष तबलीग की, इतने पत्थर पड़ते थे कि जिसमें छिप जाता था। कोई बताए शोरमा तस्वीर बनाए, हज़रत नूह ने कभी जवाब में एक पत्थर जलाया। इसका मतलब है कि ये शरीयत बताती है, तरीका बताता है कि इस्लाम का बचाने वाला सब्र करता है, इस्लाम बचाने वाला जुल्म करता है। ये हमेशा चला रहा है, वो आज हो रहा है। आपको सब्र करना है, उनको जुल्म करना, मगर जालिम कभी कामयाब नहीं। हज़रत इब्राहिम का दौर कौन आया मुकाबले में? नमरूद। कितना बड़ा डिक्टेटर था, कितना बड़ा जालिम था। हज़रत इब्राहिम नमरूद के यहाँ गए, वो बहुत बड़ा एक बादशाह से भी कुछ ज्यादा था। उसके यहाँ फटे हुए कपड़े पहन कर गए, टूटी हुई जूतियां पहन कर गए। जनाब मूसा फिरौन के दरबार में गए, फटी हुई जूतियां पहने हुए, फटे हुए कपड़े पहने हुए। और क्या आपने, जिसको अपने कैरेक्टर पर भरोसा होता है वो अपने लिबास से अपनी जीनत नहीं करता। एक मिस्टर ओबामा आ गए तो मिस्टर मोदी उनके 10 लाख आपको मालूम, मोदी जी ने कहा था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। उनके अच्छे दिन तो आ गए, 10 लाख का कुर्ता पहने, हमारे अच्छे दिन अभी इंतजार कर रहे हैं।
یہی وعدے ہیں کہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور انہیں وعدوں کی پکڑ سے بچنے کے لیے وہ پوری جنتا کو ہندوستان کی ارریلیونٹ مسائل کو اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ سبھی مسئلوں کو اٹھے رہے۔ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، ہماری کو نہ پکڑے، ہمارے راستے میں کوئی برا نہ بنے۔ آپ اگر متحد رہیں گے انشاءاللہ، اور میں نے جیسا کہ پٹنہ روڈ میٹنگ میں کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی قوت ہے عقل، بدھی، انٹیلیجنس، انٹلیکٹ، وزڈم، اور دنیا کی سب سے بڑی کمزوری ہے جذبات۔ جانور میں جذبات ہوتے ہیں، انسان میں جذبات نہیں ہوتے۔ انسان کے جذبات کو اپنے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر مصیبت کے وقت یہ جو ہمارے علماء تشریف فرما ہے، اللہ ان تک کو سلامت رکھے، بس تکلیف ختم گئی، ان کی رہنمائی میں آپ آ کر اللہ فیصلے کریں گے، مطلب اللہ فیصلے کریں گے، کبھی آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر یہ اللہ جو آپ کی رہنمائی فرمائیں اسی راستے پر آپ کو چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اس عملی طریقہ کو اختیار کیا تو اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو دشمنوں کے مقابلے میں یقیناً کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔